ہر نبی و رسول نے اپنے اپنے وقت میں اپنی قوم کو توحید باری تعالیٰ، احکام الہیہ اور اپنی رسالت کی تبلیغ فرمائی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید خداوندی کی دعوت دی اور اس کو ایک خدا کی عبادت کرنے کی تبلیغ فرمائی اور اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ کہ اے میری قوم، اس تبلیغ و اشاعت کے بدلے میں تجھ سے کوئی مال و دولت نہیں مانگتا، بلکہ اس کا صلہ تو میرے پاس ہے۔ اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے بھی جب اپنی قوم کو احکام خداوندی بتائے اور عبادت الہی کی تبلیغ فرمائی، تو ساتھ ہی فرما دیا وَيَا قَوْمِ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ عَلَى اللَّهِ فَاطَرَنِي کہ اے میری قوم، میں اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، مگر اس کا اجر تو میرے اللہ کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ اور پھر جب سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا اور آپ نے توحید باری تعالیٰ، اپنی رسالت، اصحاب کتاب، اشر و نشر، عذاب ثواب اور ان کو دعوت اسلام دی، اور پھر پتھروں کے پجاریوں کو ایک خدا کا پرستار بنایا اور کفر و شرک کے سمندر میں ڈوبنے والوں کو دولت ایمان عطا کر کے کنارے پر لگایا، تو خداوند تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اور اس آیت کو اللہ نے پورا کر دیا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اے میرے محبوب پاک علیہ السلام، ان کو کہہ دو کہ اس تبلیغ و دعوت دینے اور تم کو دولت ایمان عطا کرنے کے صلے میں تم سے مال و دولت طلب نہیں کرتا، بلکہ البتہ تم کو کلمہ پڑھانے کا اجر میں تم لوگوں سے یہ مانگتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کے قدم چومو، حضرت بی بی فاطمہ زہرا عنہا کی چوکھٹ پر سر جھکاؤ، حضرت حسن علیہ السلام کا دامن پکڑو اور میرے حضرت امام حسین کا عشق پیدا کرو۔ اس آیت پاک پر غور کرو کہ کس پیارے انداز میں خداوند تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھانے اور دولت ایمان عطا کرنے کا صلہ اور دنیا والوں کو ضلالت و گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر رشد و ہدایت کی روشنی میں لانے کا بدلہ، اور کفر و طغیان کے سمندر میں غوطہ کھانے والوں کو دین و ایمان کا سہارا دے کر کنارے پر لگانے کا اجر، محبت اہل بیت، غلامی اطرت پیغمبر اور عشق حضرت امام حسین علیہ السلام کی صورت میں طلب کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس آیت مبارکہ کے پیش نظر یہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے اور نماز کا پابند بھی ہے، حج و زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے اور ساری رات مصلی پر بیٹھ کر نفل پڑھتا ہے، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، تو پھر نہ اس کے کلمے پر کوئی اعتبار ہے اور نہ ہی اس کے ایمان کی کوئی قیمت ہے۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اور بھی کھول کر بیان فرما دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں میرا اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ کہ وہ شخص جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مومن مرا، اور جو بھی آل رسول کی محبت میں فوت ہوا وہ شہید فوت ہوا۔ اور وہ انسان جو عشق اطرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں مرا تو خداوند تعالیٰ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے مزار بنا دے گا۔ اور وہ آدمی جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرا، موت کا فرشتہ اس کی جان قبض کرنے سے پہلے اس کو جنت کی خوشخبری دے گا کہ وہ انسان جو اہل بیت کے ساتھ بغض و ناد اور عداوت و دشمنی میں مرا وہ کافر ہو کر مرا، اور جنت کی خوشبو تک بھی نہ اس تک پہنچ سکے گی۔
اور اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے میری اہل بیت پر ظلم کیا، جس شخص نے بھی میری اہل بیت پر ظلم کیا، اس پر خدا تعالیٰ نے جنت حرام کر دی۔ غور کرو کہ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے واضح الفاظ میں کسی کے ایمان و کفر اور جنتی اور دوزخی ہونے کا دار و مدار اہل بیت کی محبت اور دشمنی اطرت پیغمبر پر رکھا ہے، یعنی محبت اہل بیت ایمان ہے اور بغض اہل بیت کفر ہے، اور محب حسین جنتی ہے اور دشمن حسین جہنمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم اہل بیت کی حیا میرے اللہ کے لیے کرو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ تم سید کی حیا کرو۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی بھٹک گیا ہے، کوئی بدکار ہے، تو اس کی حیا میرے لیے کرو کہ اس میں بھی میرا خون ہے۔